الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، 2 ہفتے پہلے ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھی گئی تھی، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مومن کو یہ 4 نعمتیں حاصل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں حاصل ہو جاتی ہے، اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلے 2 نعمتوں کے متعلق، 2 صفتوں کے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو شکر کرنے والا ہو، وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، اللہ ایسی زبان عطا فرمائے جو ذکر کرنے والی ہو۔ آج تیسری صفت کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سے کہلوائے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وہ ہے وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، اللہ ہم سب کو ایسا بدن عطا فرمائے، ایسا جسم عطا فرمائے جو مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ہر انسان کے اوپر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی غمی کے، کبھی صحت کے، کبھی بیماری کے، کبھی زندگی کے حالات طبیعت کے موافق ہوتے ہیں، حالات سازگار ہوتے ہیں، کبھی حالات سازگار نہیں ہوتے، کبھی طبیعت کے بالکل مطابق ہوتے ہیں اور کبھی طبیعت کے بالکل مخالف ہوتے ہیں۔ تو یہ احوال اس دنیا میں ہر انسان پر آتے ہیں۔ دنیا کے اندر میں اسباب رکھنے والا کوئی بھی انسان، چاہے وہ مادیت کا ہو، کوئی بھی انسان ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس دنیا کے اندر میں میری منشا اور میری مرضی کے مطابق کوئی حالات نہ آئے، اس کے خلاف کوئی حالات نہ آئے، اور کوئی انسان یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جو کچھ چل رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بالکل میرے مزاج اور میری چاہت کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہر قسم کے حالات، مختلف قسم کے حالات ہر انسان کے اپنے اپنے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا
عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ فرمایا مومن کے اوپر جو حالات ہوتے ہیں وہ اس کی طبیعت کے عین موافق ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر اس کے اوپر کبھی اللہ کی نعمتیں آئے، اللہ کی دین ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی عطا کے اوپر شکر کرے۔ فرمایا اگر وہ شکر کرے گا تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اس سے اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ اور اگر کسی انسان کے اوپر آزمائش اور مصیبتیں آئے اور اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، فرماتے ہیں اس سے بھی اس کی آخرت بنتی ہے اور سنور جاتی ہے۔ لیکن اس معاملے میں شیطان کا جو مسئلہ ہے وہ ہماری راہ میں روڑا بن کر آ جاتا ہے، ہماری راہ کو وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جب بندوں کے اوپر اللہ کی عطائیں ہوتی ہے، اللہ کی نعمتیں ہوتی ہے، تو شیطان انسان کو اللہ کا شکر گزار بننے سے، اس کا شکر ادا کرنے سے غافل کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کچھ لے لیتا ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ انسان کو چاہیے جب اللہ کی نعمتیں ہو تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب انسان کے اوپر حالات، مصائب اور پریشانی آئے تو انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر صبر کرے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش، مصیبتوں کے اندر میں انسان بے صبری کا اظہار کرتا ہے، ناشکری کے الفاظ زبان سے نکال دیتا ہے، تو یہ محروم القسمت ہوا۔ ایک تو مصیبت کی مصیبت آئی، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر جو ملنے والا اجر تھا اللہ کی طرف سے، اس سے بھی وہ محروم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر میں دونوں قسم کے حالات آتے ہیں، دونوں قسم کے احوال ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غمی ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے اوپر جم کر اور ایمان کی حالت میں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ کو ہمیں ایمان کی بصیرت عطا فرما، اور اس میں رہ کر، آزمائش میں رہ کر، بعض اللہ کے بندے اللہ کو اپنے قریب پا لیتے ہیں، اللہ کو اپنے قریب پاتے ہیں آزمائش میں رہ کر بھی۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آزمائش آتی ہے تو بہت ہی زیادہ شکایت کرتے ہیں، ایک مدت کے بعد تو خود بخود پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اسی وقت کا معتبر ہے کہ جب انسان کے اوپر حالات آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، اسی وقت کو انسان کو چاہیے کہ صبر کا دامن تھامے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، تو دنیا ہی میں اس کو کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی نظر اللہ کے اوپر رکھے، اللہ کی طرف اپنا دھیان رکھے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کریں گے، اور جو نفلی صدقات، حج وغیرہ لوگ اہل اعمال اپنے اعمال لے کر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کریں گے، ان کا وزن کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے جن کے اوپر دنیا میں حالات آئے، مصائب آئے، اور انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنا بے پناہ اجر حساب ان کے اوپر بہا دیا جائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے پناہ ان کو اجر سے نوازا جائے گا۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر میں ان کے اوپر آزمائش آئی، مصیبت آئی، اور اس کے اوپر انہوں نے صبر کیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے یہ بات سنی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے کچھ بندے وہ ہیں جن کا حق میرے ذمے ہے۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں اللہ کے رسول ایسے تو کون ہے کہ جن کا حق اللہ کے اوپر ہو؟ اللہ کے اوپر تو کسی بندے کا حق ہو ہی نہیں سکتا۔
فرمایا یقیناً اللہ کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بطور شفقت کے، بطور رحمت کے کچھ بندوں کے حقوق اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ فرماتے وہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کے اوپر حالات آئے، مصیبت آئی، پریشانی آئی، اور اس کے اوپر انہوں نے صبر کیا۔ جب انہیں بڑھ بڑھ کر ترازو بڑھ کر انہیں اعمال، ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا، ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا کچھ لوگ تو وہ ہوں گے کہ ابھی حساب و کتاب چل ہی رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا الذین یحملون اللہ فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرتے تھے، چاہے وہ خوشی کے اندر میں ہو، پریشانی اور مصیبتوں کے اندر میں ہو، وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کو فراموش نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر میں حالات تو آنا ہی آنا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ صبر کے دامن کو تھامے رہے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کبھی یہ حالات اور مصیبتیں جو آتی ہیں وہ مختلف پہلو سے آتے ہیں۔ کبھی اس پہلو سے آتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والے حالات اور مصائب یہ کبھی گناہوں کی سزا بن کر آتے ہیں، کبھی یہ آنے والے حالات انسان کے کفارہ، گناہوں کا کفارہ بن کر آتی ہے، اور کبھی یہ جو حالات آتے ہیں یہ انسان کے لیے ترقی درجات بن کر آتی ہے۔ فرمایا نمبر 1 وہ حالات جو انسان کے لیے گناہوں کی سزا بن کر آتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے حالات آئے اور انسان اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتے بلکہ اور مزید گناہوں کے اندر میں بڑھتا ہی جا رہا ہے، ملوث ہوتا جا رہا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، تو یاد رکھنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے یہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ اس کو اور گناہوں کے اندر میں اس کو ملوث کرتے رہیں گے اور اس کو اور سزا دیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو فوراً اس کی طرف چل پڑتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ جب یہ بندہ اللہ کے سامنے آنسو بہاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت فرما دیتے ہیں، اس کی رزق میں برکت، اس کے آل اولاد میں برکت ہوتی ہے، وہ جہاں قدم رکھتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اور یہ عام مومنین سب کے لیے ہے۔ اور تیسری قسم کے جو ہے وہ اللہ کے خاص مقبول بندے ہیں کہ وہ کبھی گناہ ہوتے ہی نہیں ہے، وہ ہے انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جو حالات مصائب وہ ان کی ترقی درجات کے لیے ہوتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تیسری صفت ہے وہ بدن علی البلاء صابر، کہ انسان کے اوپر حالات اور مصیبت آئے تو انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر صبر کرے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بدن عطا فرمائے جو مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والا ہو۔ اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پڑھتے جائیے، آپ کو جگہ جگہ کے اوپر یہ آیتیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تلقین کر رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں محمد آپ صبر کیجئے، ابھی تو بہت کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ جب کفار مشرکین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل تھا، آپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی، آپ کو بھی رنج ہوتا تھا، آپ روتے تھے اللہ کے سامنے۔ اور جب آپ کو اتنی زیادہ تکلیف دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 4 پارے میں آیت نازل فرمائی، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اے محمد، یہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں اور جو کچھ آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے ابھی تو بہت کم ہے، ابھی تو اور زیادہ تکلیف دی جائے گی، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ آپ صبر کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اور یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا، آپ کے چہرے انور اور آپ کے مبارک جسم کے مسلح کیا گیا، ناک آنکھ کان وغیرہ کاٹی گئی، ہنڈا نے اس کو چبایا، اللہ کے رسول کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ آپ نے فرمایا میرے ایک چچا کو انہوں نے شہید کیا ہے، میں ان کے 70 آدمیوں سے بدلہ لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کریم میں آیت اتاری 14ویں پارے کے آخری صفحے پر، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ محمد ایسا نہیں کر سکتے، انہوں نے جتنی تکلیف آپ کو پہنچائی آپ بھی اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آگے فرما رہے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر آپ صبر کریں گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ آپ اس کے اوپر رنجیدہ اور غمگین نہ ہو، اپنے دل کو تنگی محسوس نہ ہونے دیجیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں کے اوپر صبر کیا، مفسر قرآن مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن ادریسی میں لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے حالات کے اوپر صبر کیا تو اس کا پھل کیا ملا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ انعام دیا جو کسی نبی کو نہیں دیا، وہ انعام دیا میرے رب نے اپنے نبی کو کہ ساتوں آسمان کی سیر کروائی، جنت و جہنم کی سیر کروائی۔ یہ کس کے اوپر ملا؟ یہ صبر کے اوپر ملا۔ تو میرے بھائیوں، صبر بہت زبردست صفت ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس کے اوپر حالات اور مصائب کے اوپر صبر کرے۔ بعض مرتبہ آنے والے حالات جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، بہت مشہور ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ فرماتے ہیں ان کے شوہر ابو طلحہ وہ سفر میں گئے اس وقت ان کا بیٹا بیمار تھا، اسی بیماری کے حالت میں وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ ایک مدت کے بعد سفر سے واپس آئے تو اپنی بیوی سے پوچھا بیٹے کی کیا حالت ہے؟ فرمایا وہ بہت آرام اور نیند بھر کر سویا ہوا ہے۔ شوہر یوں سمجھے کہ اچھا ہو گیا، شفا یاب ہو گیا، لیکن اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ بیوی نے اس کو سلا دیا، رات کے وقت آئے تھے، بیوی نے اپنے شوہر کو کھانا کھلایا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کیا، مزین کیا، رات کو اپنے شوہر سے ملاقات بھی کی، اور جب صبح ہوئی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا اگر کوئی شخص آپ کو عاریت کے اوپر کوئی چیز دے اور وہ دوبارہ مانگے تو کیا دے دینی چاہیے یا نہیں؟ فرمایا ضرور دے دینی چاہیے۔ فرمایا اللہ نے ہمیں ایک اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں اللہ نے ہمیں ایک اولاد، ایک پھول دیا تھا، اس کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اس کو غسل دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیے۔ وہ صحابی چوکے، یہ کیا ہو گیا کہ میری بیوی رات کو انتقال ہو گیا اور مجھے کھانا کھلایا، پوری رات سو گئے، میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور اس نے مجھے بتائے تک نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گئے اور اللہ کے رسول کے سامنے پورا ماجرا سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا کل رات کی تم نے جو ملاقات کی اللہ تمہارے ملنے میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس کے 10-11 بیٹے پیدا ہوئے، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اور ابن کمال پاشا نے ریاض الصالحین کے اندر میں یہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اسی وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہا الحمدللہ الذی جعل فی امتی صبارۃ بنی اسرائیل، کہ اللہ نے میری امت میں ایسی صابرہ عورت عطا فرمائی جیسے بنی اسرائیل میں تھی۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول وما خبر ہوا، اس کی کیا خبر ہے، اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، فرمایا بڑی نیک خاتون تھی، فرمایا اس کا ایک شوہر تھا، وَكَانَ لَهُ غِلْمَانٌ، اور اس کے 2 چھوٹے بیٹے تھے۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کچھ مہمان اپنے گھر آ رہے ہیں، تم ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ عورت کھانا بنانے کے لیے تیار ہو گئی، اس میں مصروف تھی اور شوہر اپنے مہمانوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں پھول، وہ دونوں معصوم بچے وہ پیچھے کھیل رہے تھے اور پیچھے ایک پانی کا کنواں تھا۔ فرمایا وہ دونوں بچے کھیلتے ہوئے اس کنویں میں گر گئے اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔
دونوں کا انتقال ہو گیا، لیکن عورت نے یہ بات پسند نہیں کی کہ میں اپنے شوہر کو میں یہ اطلاع کروں کہ دونوں بیٹے کنویں میں گر چکے ہیں۔ فرمایا میں نے اطلاع نہیں کی، اس لیے کہ گھر میں مہمان تھے، ان کی مہمانی میں رکاوٹ اور آڑ بننا میں پسند نہیں کرتی۔ فرمایا فلما فرغوا، جب وہ فارغ ہو گئے اور جب شوہر گھر میں بیوی کے پاس آئے، فرمایا میرے دونوں این ابنایا، میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ فرمایا وہ کھیل رہے ہیں، گھر میں ہی رہے۔ اور اس کے بعد اس عورت نے اپنے آپ کو مزین کیا اور اپنے آپ کے اوپر خوشبو لگائی اور اپنے شوہر سے ملاقات کی۔ اس کے بعد پھر شوہر نے پوچھا این ابنایا، میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ فرمایا وہ گھر میں ہی ہے۔ تو شوہر نے اپنے دونوں بیٹے کو آواز دی، فرمایا ان کو آواز دی، ان کا نام لے کر پکارا اور فرمایا وہ دونوں دوڑتے ہوئے آ گئے، دونوں دوڑتے ہوئے آ گئے۔ عورت نے چیخ ماری، فرمایا سبحان اللہ لقد کان میتتین، یہ دونوں تو مر چکے تھے اور ان دونوں کو میں نے ایک کپڑے کے اندر میں لپیٹ دیا تھا، اللہ نے میرے صبر کی وجہ سے اور میرے صبر کی برکت کی بنیاد پر اللہ نے میرے دونوں بیٹوں کو زندہ کر دیا۔ یہ ہے میرے بھائیوں صبر۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں انسان کو چاہیے کہ صبر کرے، حالات آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف اپنے نظر کو رکھے۔ حالات تو دنیا میں آنا ہی آنا ہے۔ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کا معرکہ ہے اور فرمایا سامنے سے وہ آ رہی ہے، فرمایا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عبداللہ بن اس کے شوہر ان کے خالو کا انتقال ہو گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے بھائی عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن وہ عورت بالکل انا للہ پڑھتی رہی۔ جب شوہر کی خبر سنی تو زور سے چیخ ماری اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر بے ہوش ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں خبریں سنتی رہی، اس نے انا للہ پڑھا، لیکن جب اپنے شوہر کی خبر سنی تو وہ بے تاب ہو گئی اور وہ اس کو برداشت نہیں کر پائی، اس لیے کہ عورت جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے ایسی محبت دنیا میں کوئی نہیں کرتی۔ ماں تو ماں باپ کے علاوہ عورت سے بڑھ کر اپنے شوہر سے محبت کرنے والی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا اس نے انا للہ پڑھا اور اس کے اوپر اس نے صبر کیا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی زبان سے نازبہ کلمات نہیں ہے۔ اسی طرح ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، فرمایا غزوہ احد کا معرکہ ہے، میں سامنے سے جا رہی تھی، ایک عورت سامنے سے آ رہی تھی، فرمایا اونٹ کے اوپر سوار تھی، ایک طرف کوئی بوجھ لٹک رہا تھا، دوسری طرف بھی بوجھ لٹک رہا تھا۔ میں سامنے گئی تو میں نے دیکھا یہ تو عمرو بن جموح کی بیوی ہے، یہ عمرو بن جموح کی بیوی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا لٹک رہا ہے؟ اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فرمایا اس نے کہا یہ میرا شوہر عمرو بن جموح کی لاش ہے اور ادھر میرے بھائی اور میرے بیٹے کی لاش ہے، عبداللہ کی لاش ہے۔ فرمایا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر اور اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے آبائی قبرستان کے اندر میں انہیں دفن کر دوں۔ فرمایا میں ان کو وہاں جا کر دفن کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائیوں یہ واقعہ سنانے کی بات صرف یہ ہے کہ انسان کے اوپر حالات آئے، مصیبت آئے تو انسان کو چاہیے کہ صبر کرے، ہائے واویلا نہ کرے۔ جب انسان اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو دنیا ہی میں اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو مصیبتوں میں اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ بِهِ حتیٰ یوافی الی یوم القیامہ، جب اللہ کسی بندے کو گناہوں میں، کسی بندے کے ساتھ برائی کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کو اس کے گناہوں میں رہنے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں، حتیٰ یوافی الی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت آ جاتی ہے اور برابر اس کی پکڑ کر لیتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کر رہے اور قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ حالات، مسائل اور پریشانی آئے تو اس وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ ہم
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات، غزہ اور فلسطین اور رفح کے حالات دیکھ رہے ہیں، معصوم بچے کے اوپر حالات ہے، رو رہے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ کی قسم ایک چھوٹی سی بیماری آ جائے، ایک چھوٹا سا زخم آ جائے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ معصوم بچے، ان کا جسم چھلنی ہے، ان کا رخسار چھلنی ہے، دونوں پاؤں سے معذور ہے، لیکن ان کی زبان کے اوپر کوئی شکوہ نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہرحال میرے بھائیوں، اخیر میں ایک واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں ہے، اس کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عجیب و غریب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ایک صحابیہ کا واقعہ، فرمایا عجیب و غریب ایک صحابیہ تھی، بڑی حسن و جمال، بڑی خوبصورت تھی، اور اس کی شادی بھی ہوئی، اس کا نکاح ایک بڑے صاحب ثروت اور صاحب مال ایک صحابی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ بڑی محبت تھی اپنے شوہر کے ساتھ، بڑی خدمت گزار تھی، اور دونوں آپس میاں بیوی میں خوب محبت تھی۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، شوہر نے اپنی بیوی سے کہا مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ صحابیہ گئی اور پانی لے کر آئی، اتنے میں اس صحابی سو گئے، اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ صحابیہ پوری رات پانی لے کر وہیں شوہر کے سامنے کھڑی رہی۔ جب شوہر کی آنکھ کھلی، اس صحابی کی آنکھ کھلی تو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ فرمایا کہ تم ابھی تک پانی لے کر کھڑی ہو؟ فرمایا مجھے تم سے بہت محبت ہے، اور آج پھر اظہار کرتا ہوں، تم میرے پاس جس چیز کا سوال کرو گی میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا ضرور دو گے؟ فرمایا ہاں ضرور دوں گا۔ فرمایا مجھے طلاق چاہیے، مجھے طلاق چاہیے، مجھے فارغ کر دو۔ اس صحابی کہنے لگے کیا میری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا کوئی پریشانی، کیا میں پسند نہیں ہوں؟ فرمایا پسند ہو تبھی تو آپ کی خدمت کرتی ہوں۔ فرمایا کیا میں نے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی؟ فرمایا کوئی کوتاہی نہیں کی۔ فرمایا کیا میں نے آپ کی ناقدری کی؟ فرمایا کوئی ناقدری نہیں کی۔ تو پھر آپ مجھ سے طلاق کیوں لے رہے ہیں؟ بس آپ نے مجھے کال دیا ہے، آپ نے مجھے زبان دی ہے کہ جو چاہو کہ میں پورا کروں گا، مجھے طلاق سے دے دیجئے اور مجھے فارغ کر دیجئے۔ فرمایا رات کا وقت ہے، ہم سو جاتے ہیں، صبح جب ہوگی تو ہم اپنا مسئلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں گے، اللہ کے رسول جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، اس عورت نے، اس صحابیہ نے اپنے شوہر سے کہا چلیے ہم چلتے ہیں۔ وہ جانے لگے، راستے کے اندر میں اچانک چوٹ آئی اور وہ صحابی ایڑیوں کے بل گر پڑے اور ان کے پاؤں میں سے زخم اور خون نکلنے اور خون بہنے لگا۔ اس صحابیہ نے اپنے سر کے اوپر سے دو پتے کو اتارا، اس کو پھاڑا اور اپنے شوہر کے جہاں سے زخم نکل رہا تھا وہاں اس نے مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا، اور اس عورت کہنے لگی، وہ صحابیہ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، ہم واپس گھر چلتے ہیں۔ فرمایا مجھے تمہارا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم تو طلاق مانگ رہی ہو اور اب کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ فرمایا میں گھر جا کر بتاؤں گی۔ دونوں صحابی اور صحابیہ گھر گئے، فرمایا پورا مسئلہ سنایا۔ آپ نے چند دنوں پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث سنائی تھی کہ اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو دنیا میں کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں آپ کے اوپر میں کبھی کوئی پریشانی دیکھتی ہوئی ہوں، آپ کے اوپر کبھی کوئی غم سوار ہی نہیں ہوتا ہے، ہر قسم کی فراوانی ہے، خوشحالی ہی حالی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ایمان میں فرق آ چکا ہو، آپ کے اعمال میں فرق آ چکا ہو، اور جب آپ کے اعمال میں فرق آ چکا ہو اور جب اللہ کو آپ سے محبت نہیں ہے تو میں ایسے بندے کے ساتھ رہ کر کیسے زندگی گزار سکتی ہوں جس کو اللہ کو جس کے ساتھ محبت نہ ہو۔ لیکن جب ہم اللہ کے رسول کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے اور اللہ کے راستے میں آپ کو زخم آیا تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کو آپ سے محبت ہے، اس لیے میں واپس آ گئی۔ کیا دور تھا اس زمانے کے مردوں اور عورتوں میں کے اندر، ان کا دماغ کہاں پہنچتا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا قلب شاکر، کہ شکر کرنے والا دل، ولسان ذاکر، اور ذکر کرنے والی زبان، اور نمبر 3 وبدن علی البلاء صابر، اللہ ہم سب کو ایسا بدن عطا فرمائے کہ حالات آنے پر اس کے اوپر صبر کرنے والا ہو۔ اور چوتھی نعمت جو ہے وہ زوجۃ لا تبغیہ خونا فی نفسها ولا مالہ، کہ ایسی عورت جو اپنی عزت اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ انشاءاللہ آئندہ